بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمِّ أَن يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِن نَفْسِهِ، اور چچا کے بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے چچا کی بیٹی سے اپنا نکاح کر لے. یعنی ایجاب و قبول دونوں ابن عم ہی کرے. یہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ہے اور اس کے چچا کی بیٹی ہے جو ابھی نابالغہ ہے، اور اس کے قریبی اولیاء باپ دادا وغیرہ بیٹا وغیرہ کوئی نہیں ہے. سب سے قریبی ولی اس کا ابن العم ہی ہے، اس سے زیادہ قریبی اس کا کوئی ولی موجود نہیں ہے. تو اب اس صورت میں اپنے چچا کی بیٹی پر ابن العم کو ولایت حاصل ہوگی. لہذا اگر ابن العم دو گواہوں کے سامنے اپنا نکاح اپنی چچا کی بیٹی سے کر لے، یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح اپنے چچا کی فلاں بیٹی کے ساتھ کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا. ایک ہی شخص ایجاب و قبول دونوں طرفوں کا یہاں ولی ہو سکتا ہے. باب نکاح میں دونوں طرفوں کا ولی، ایجاب و قبول دونوں طرفوں کا ولی ایک ہی شخص ہو سکتا ہے. اس لیے یہ نکاح جائز ہے، درست ہے. چچا کا بیٹا اپنی طرف سے اصیل ہوگا اور اپنے چچا کی بیٹی کی طرف سے ولی ہوگا. تو ایجاب اور قبول یہ دونوں یہاں ہو رہے ہیں، اگرچہ ایک ہی فرد کی طرف سے ہیں. ایک اصیل ہونے کی حیثیت سے اور دوسرا ولی ہونے کی حیثیت سے. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَن يُزَوِّجَهَا مِن نَفْسِهِ فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ. اور جب عورت کسی آدمی کو اجازت دے دے کہ وہ اپنے آپ سے اس کا نکاح کر لے، یعنی وکیل بنا دے عورت کسی شخص کو کہ وہ خود سے اپنا اس کا نکاح کر لے، فعقد بحضرت شاہدین، اب وہ عورت کا وکیل جو ہے دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے، عقد کر لے، تو یہ جائز ہے، نکاح ہو جائے گا. یہاں بھی یہ اسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایجاب و قبول دونوں طرفوں کا
ایک ہی شخص دونوں طرفوں کو ایک ہی شخص انجام دے سکتا ہے۔ پہلے مسئلے میں ابن عم اپنے اعتبار سے وکیل اور اصیل اور اپنے چچا کی بیٹی کی جہت سے ولی تھا۔ یہاں یہ ہوگا کہ اگر اس مرد نے جسے عورت نے وکیل بنایا ہے خود سے اپنا اس کا نکاح کرنے کا، اس نے دو گواہوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کر لیا، تو وہ مرد اپنی طرف سے اصیل ہوگا اور عورت کی طرف سے وکیل ہوگا۔ یہ شوہر اپنی طرف سے اصیل ہوگا، یہ مرد، اور اس عورت کی جانب سے وکیل ہوگا۔ اس طور پر ایجاب و قبول یہاں دونوں ہوں گے اور یہ نکاح صحیح ہوگا، جائز ہوگا، درست ہو جائے گا۔ دونوں مسئلوں میں صرف فرق اتنا ہے کہ پہلے میں ایجاب و قبول کرنے والا اصیل اور ولی ہے، دوسرے مسئلے میں ایجاب و قبول کرنے والا اصیل اور وکیل ہے۔ دو مسئلے ہو گئے۔ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ لِلْمَرْأَةِ صَحَّ ضَمَانُهُ وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا۔ یہ الگ مسئلہ ہے اور اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ولی مہر کا عورت کے لیے ضامن ہو جائے، یعنی کسی عورت کا کوئی ولی ہے اور اس عورت کا نکاح ہو رہا ہے، ولی نے اس عورت کے لیے مہر کی ضمانت لے لی، یعنی وہ کفیل ہو گیا۔ کفیل کی بحث آپ ششماہی اول میں پڑھ چکے ہوں گے کہ ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دے، یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمہ تھا، دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیا، تو اس میں جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب کہا جاتا ہے، جس پر مطالبہ ہے وہ اصیل ہوتا ہے، مکفول عنہ ہوتا ہے، اور جس نے ذمہ داری لی ہے وہ کفیل ہے۔ جس چیز کی ذمہ داری لی ہو وہ مکفول بھی ہے۔ کفالت میں آپ یہ بحث پڑھ چکے ہیں۔ اب اگر یہاں عورت کے ولی نے مہر کی ذمہ داری لے لی، ضمانت لے لی، یعنی مہر کا مطالبہ شوہر سے ہوتا لیکن ولی نے اپنے ذمہ کو اس کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دیا، تو اب اصیل تو شوہر ہے اور عورت جو ہے وہ طالب ہے، اور یہ ولی کفیل ہوگا اور مہر مکفول بھی ہی ہے۔ جب ولی نے ذمہ داری لے لی تو یہ ضمان لینا، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں صح ضمانہ، ولی کا ضمان لینا دوسرے کفالات کی طرح سے یہ بھی صحیح ہے، درست ہے۔ ایک مسئلہ تو ہو گیا کہ اس کا کفیل ہونا،
ضامن ہونا یہ صحیح ہے۔ پھر دوسرے مسئلے کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ولی کفیل ہو جائے، ضامن ہو جائے، تو عورت مہر کا مطالبہ شوہر سے کرے گی یا کفیل یعنی ولی سے کرے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ کفالہ میں پڑھ چکے ہوں گے کہ طالب اصیل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور چاہے تو کفیل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے جس سے چاہے وہ مطالبہ کرے۔ اسی لیے یہاں اسی مسئلے کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا، عورت کو اپنے شوہر سے مطالبہ کرنے اور اپنے ولی سے مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا، جس سے چاہے وہ مہر کا مطالبہ کرے۔ اب اگر شوہر نے دے دیا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر ولی نے مہر ادا کیا تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کفیل اصیل یعنی شوہر کے حکم سے ہوا ہوگا اور اسی کے حکم سے ادا کرے گا، یا اس کے حکم کے بغیر وہ کفیل ہوا۔ تو اگر شوہر نے اسے حکم کیا تھا اور وہ کفیل ہوا تھا تو ایسی صورت میں مہر کی ادائیگی کے بعد وہ ولی اور کفیل شوہر سے مقدار مہر میں رجوع کرے گا، اس سے لے گا۔ لیکن اگر اس نے کوئی حکم نہیں دیا تھا اور یہ کفیل ہو گیا ہے تو مہر کی ادائیگی کے بعد میں وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تبرع اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ مسئلہ بھی پورا ہو گیا۔ وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قبل الدخول فلا مہر لها وكذلك بعد الخلوة وإذا دخل بها فلها مہر مثلها ولا يزاد على المسمى وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه۔ یہ کئی مسائل اس عبارت میں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ زوجین دو مرد و عورت کا نکاح ہوا، لیکن نکاح میں شرائط نکاح میں سے کوئی شرط مفقود ہو اور نکاح جس کی بنیاد پر فاسد ہو، تو ایسے نکاح کو ختم کرنا، توڑنا یہ لازم ہوتا ہے۔ مثلا کوئی عورت ہے، وہ دوسرے کی عدت میں ہے اور اس سے نکاح کر لے، یا اس کے پاس 4 عورتیں تھیں، ایک کو طلاق دے دیا، وہ ابھی عدت گزار رہی ہے، ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، 5ویں سے نکاح کر لیا، یا ایک متعین وقت کے لیے کسی سے نکاح کرنا، بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، یہ تمام صورتیں نکاح فاسد کی ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی شرط نکاح کی مفقود ہے۔ تو اگر نکاح فاسد ہوا، نکاح فاسد کے بعد قاضی نے اس نکاح میں دونوں کے درمیان تفریق کر دی، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي
اور جب قاضی تفریق کر دے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے، بین الزوجین میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دے، یعنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے، فی النکاح الفاسد، نکاح فاسد میں، یعنی ایسے نکاح میں جس میں شرائط نکاح میں سے کوئی شرط مفقود ہو، اور یہ تفریق، تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ تفریق کرنا ہے، قاضی نے تفریق کر دی، جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، تو یہ تفریق یا تو دخول سے پہلے ہوگی، یوں ہی خلوت کے بعد ہوگی، دخول سے پہلے یعنی جمع وغیرہ سے پہلے یہ تفریق ہو گئی، ابھی اس نے شوہر نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا تھا، فلا مہر لہا، تو عورت کو مہر نہیں ملے گا، کیونکہ نکاح فاسد میں مہر یہ محض عقد کی بنیاد پر واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب شوہر عورت سے فائدہ اٹھا لے تو اب مہر لازم ہوگا، صرف دخول سے پہلے، جبکہ ابھی اس سے قربت نہیں کیا ہے، تو دخول سے پہلے اگر تفریق قاضی نے کر دی ہے تو اسے مہر نہیں دینا ہوگا اور عورت کو مہر نہیں ملے گا، کیونکہ نکاح فاسد میں محض عقد سے مہر واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب شوہر نفع اٹھا لے تو ہوتا ہے۔ تو دخول سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ ابھی جمع نہیں کیا ہے، اور دوسری صورت وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ، یوں ہی خلوت کے بعد، یعنی خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، زوجین ایسی جگہ اکٹھا ہو چکے ہیں جہاں وتی سے مانے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، نہ مانع شرعی، نہ مانع حسی، اور نہ مانع طبعی۔ اس کا بیان مہر کے بیان میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو کوئی بھی مانع وہاں موجود نہیں ہے، دونوں اکٹھا ہو گئے تو اسی کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ اگر نکاح فاسد نہ ہو تو خلوت صحیحہ سے مہر مؤکد ہو جاتا ہے، لیکن یہاں نکاح صحیح نہیں ہے، نکاح فاسد ہے، اس لیے خلوت صحیحہ سے مہر مؤکد نہیں ہوگا۔ نکاح فاسد میں خلوت صحیحہ خلوت فاسدہ کے درجے میں ہے، یعنی اس خلوت کی بنیاد پر مہر مؤکد نہیں ہوگا، مہر لازم نہیں ہوگا، جب تک کہ شوہر اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ، یوں ہی خلوت صحیحہ کے بعد بھی عورت کو مہر نہیں ملے گا۔ دو مسئلے ہو گئے۔ وَإِذَا دَخَلَ بِهَا، اور جب شوہر اس سے قربت کر چکا ہو، اس سے فائدہ اٹھا چکا ہو، یہ پھر مسئلے کی نوعیت بدل رہی ہے۔ قاضی نے تفریق کی، لیکن یہ تفریق شوہر کے فائدہ اٹھانے کے بعد ہو رہی ہے۔ فلہا مہر مثلہا، تو عورت کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل یعنی اس کے خاندان میں جو باپ کی طرف سے ہیں، اس جیسی عورت کا وہاں کتنا مہر ہے وہ اسے ملے گا۔ نیچے مہر مثل کی تفصیل آ رہی ہے۔ فلاح مہر مثلہا، اسے مہر مثل ملے گا۔ ولا یزاد علی المسمى، اور یہ مہر مثل
مسمى سے بڑھایا نہیں جائے گا. یعنی مہر مثل اگر 2000 ہے اور نکاح 5000 پر ہوا ہے تو یہ نہیں، تو وہی جو مہر مثل 2000 ہے وہ دیں گے. اور اگر اس کا مہر مثل 5000 ہے اور مسمى 2000 ہے، 2500 ہے، تو ولا یزاد علی المسمى، اس لیے کہ اس سے کم پر وہ راضی ہے نکاح کرنے پر، تو جو جس پر وہ راضی ہے اتنا دیا جائے گا. فلہا مہر مثلہا، تو عورت کو مہر مثل ملے گا. ولا یزاد علی المسمى، اور مسمى سے بڑھایا نہیں جائے گا. جو متعین ہے اگر مہر مثل سے وہ کم ہے تو اگر وہ مہر مثل متعین مہر سے زیادہ ہے تو زیادہ نہیں دیں گے بلکہ مسمى ہی دیں گے. اگرچہ یہ مسمى 10 سے بھی کم ہو، نکاح میں 10 درہم سے کم کی مقدار پر نکاح یہ اگر ہو جائے تو کم سے کم 10 درہم دینا ہوتا ہے. بعد میں مہر کے بیان میں آئے گا کہ مہر کی اقل مقدار جو ہے وہ 10 درہم. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے مہر مثل ملے گا. ولا یزاد علی المسمى، اور مسمى سے اسے بڑھایا نہیں جائے گا اگرچہ وہ متعین مہر جو مسمى ہے وہ 10 سے بھی کم ہو. اور اب پھر مسئلہ بدل رہا ہے کہ جب اس سے وہ قربت کر چکا ہے، دخول کر چکا ہے، تو اگرچہ یہ نکاح فاسد تھا لیکن عورت پر عدت لازم ہے، وہ عدت گزارے گی. یہاں شبہے کو احتیاط کی وجہ سے حقیقت کے درجے میں رکھا گیا ہے، اور اشتباہ نسب سے بچنے کے لیے عورت پر کے لیے یہ حکم ہوگا کہ جب دخول ہو چکا ہے تو وہ عدت گزارے. ایک مسئلہ اور کہ جب دخول ہو چکا ہے اس کے بعد تفریق ہو رہی ہے. اب اگر اس عورت کو بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا نسب اس شوہر سے ثابت ہوگا کیونکہ وہ دخول کر چکا ہے. یہاں شبہے کی بنیاد پر اس نے وطی کی ہے تو لڑکے کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا کہ وہ ضائع ہو جائے، اس لیے اس لڑکے کا نسب اس شوہر سے ثابت ہوگا جو اس سے قربت کر چکا ہے. مہر مثل کا اعتبار کس سے کیا جائے گا، کن عورتوں کی بنیاد پر مہر مثل کا فیصلہ ہوگا، یہاں سے یہ اسی کو شروع کر رہے ہیں. وہ مہر مثلہا یعتبر باخواتہا، اور اس عورت کے مہر مثل کا اعتبار اس کی بہنوں، و عماتہا، اس کی پھوپھیوں، و بنات عمہا، اس کے چچا کی بیٹیوں سے کیا جائے گا، کیونکہ آدمی اپنے قوم کی جنس سے ہوتا ہے اور نسب یہ باپ سے چلتا ہے. تو جو اس کے باپ کے قوم سے ہیں ان کا مہر مثل، ان کا مہر کتنا ہوتا ہے، انہی کے اعتبار سے اس کو بھی دیا جائے گا. ولا یعتبر بامہا، اس عورت کی ماں کا اور اس کی خالہ کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس خاندان سے نہیں ہے. اذا لم تکونا من قبیلتہا، جبکہ یہ ماں اور خالہ اس کے خاندان اور قبیلے کی نہ ہوں. ممکن ہے کہ اس کی ماں اور خالہ بھی اس کے خاندان سے ہوں تو ان کے مہر کے ذریعے سے بھی اس کا مہر متعین کیا جائے گا. اس کی صورت یہ ہے کہ اس عورت کے باپ نے اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کیا
اپنے چچا کی بیٹی سے وہ نکاح کر رہا ہے، یہ نکاح صحیح ہے۔ تو اب پھر ان دونوں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، تو یہ لڑکی جو ہے اپنے باپ کے خاندان سے تو ہوئی، لیکن اس کی ماں جو ہے وہ بھی اس کے باپ کے ہی خاندان سے ہے، کہ اس کے باپ کے دادا کے بیٹے کی بیٹی وہ ہے، اس کے باپ کے دادا کے بیٹے کی بیٹی، تو دادا کے بیٹے کی بیٹی یہ اسی کے خاندان سے، اس لیے اب یہ ماں جو ہے اس کے باپ ہی کے خاندان سے ہو گئی، اس لیے یہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ماں اور خالہ اس کے باپ کے خاندان سے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ان کے مہر کے ذریعے سے بھی اس کا مہر متعین کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ قید بڑھا دی ہے، اذا لم تکونا من قبیلتها ویعتبر فی مہر المثل۔ مہر مثل میں صرف خاندان ہی کا اعتبار نہیں، بلکہ مہر مثل میں اعتبار کیا جاتا ہے کہ دونوں عورتیں عمر میں، خوبصورتی میں، مال میں، عقل میں، اوصاف و کمالات اور دیانت میں، والبلد شہر میں اور زمانے میں برابر ہوں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر مہر میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے باپ کی خاندان سے ہوں اور شہر کی بنیاد پر بھی، زمانے کے اعتبار سے بھی مہر میں تفاوت ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا مہر کتنا ہوگا۔ آج کا سبق ہم یہیں پر روک رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل سے آگے کا درس ہوگا۔